بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 37 ہے، اور یہ سبق جنس بیان من لہ الخیار اوصاف الخیار کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت من اشترى شیئا لم یرہ سے لے کر قبل الرؤیت تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، خیار رؤیت انما یثبت فی الاعیان دون الدیون کالسلم، کہ خیار رؤیت اعیان میں ثابت ہوتا ہے نہ کہ دیون میں، جیسا کہ سلم ہے۔ سلم میں مسلم فی چونکہ دین ہے، اس لیے سلم میں خیار رؤیت ثابت نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 2، الخیار لمن اشترى ما لم یرہ لا لمن باع ما لم یرہ، کہ خیار مشتری کے لیے ان چیزوں میں حاصل ہے کہ جو بن دے کے خریدیں، اور اگر بائع کوئی چیز بن دے کے فروخت کرتا ہے تو ان چیزوں میں بائع کے لیے خیار نہیں ہے۔ الرؤیت المعتبرۃ ہی الرؤیت المعلمۃ للمقصود لا کل رؤیت، کہ رؤیت معلمہ للمقصود یعنی ایسی رؤیت کہ جس سے مقصود حاصل ہو، مبیع کے اوصاف معلوم ہو، ایسی رؤیت معتبر ہے، نہ کہ مطلق رؤیت کہ مثلا ایک شخص دکان پر سے گزر رہا ہے اور مبیع پر نظر پڑ گئی اور اس دیکھنے کی وجہ سے اس مبیع کا اوصاف معلوم نہ ہو، تو اس رؤیت کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مشتری کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ رؤیت الوکیل بالقبض کرؤیت المشتری بخلاف الرسول، کہ مشتری نے اگر کسی کو وکیل بالقبض بنایا ہے تو اس وکیل کی رؤیت یہ مشتری کی رؤیت ہے، یعنی وکیل کے دیکھنے کی وجہ سے مشتری کی رؤیت کا جو خیار ہے وہ ساقط ہو جائے گا، برخلاف رسول کے کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے مشتری کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ رؤیت النموذج فی المکیلات والموزونات والمعدودات المتقاربة تعتبر کرؤیت الکل، مکیلات، موزونات اور معدودات متقاربہ میں نمونہ دیکھنا یہ کل کے دیکھنے کی طرح ہے، یعنی اگر نمونہ دیکھا گیا تو کل میں خیار ساقط ہو جائے گا۔ اصل نمبر 6، کل ما یبطل خیار شرط من تعیب او تصرف یبطل خیار الرؤیت، کہ ہر وہ چیز جس سے خیار شرط باطل ہو، جیسے کہ مبیع کا عیبدار بننا یا مبیع میں تصرف کرنا، ان تمام چیزوں سے خیار رؤیت بھی باطل ہوگا۔ اصل نمبر 7، خیار الشرط یمنع الحکم وخیار الرؤیت یمنع اللزوم وخیار العیب یوجب الخیار بعد اللزوم، کہ خیار شرط یہ مانع عن الحکم ہے اور خیار رؤیت یہ مانع عن لزوم العقد ہے، اور خیار عیب یہ مانع موجب للخیار بعد لزوم العقد ہے، یعنی عقد کے لازم ہونے کے بعد مشتری کے لیے عیب کی بنا پر واپس کرنے کا خیار حاصل ہوتا ہے۔ اصل نمبر 8، خیار العیب اور رؤیت یثبتان شرعا لا شرطا، کہ خیار عیب اور خیار رؤیت یہ شرعاً دونوں ثابت ہے، الگ سے شرط لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، برخلاف خیار شرط کے کہ خیار شرط یہ شرعاً ثابت نہیں ہوتا۔ شرعاً ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ شرعاً ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود ثابت نہیں ہوگا بلکہ الگ سے شرط لگانی پڑے گی۔ اصل نمبر 9، اسقاط الحق قبل ثبوته باطل، کہ حق کے ثبوت سے پہلے اس کا اسقاط یہ باطل ہے، یعنی ابھی تک حق وجود میں ہی نہیں آیا اور اس کو ساقط کیا جائے تو یہ معاملہ باطل ہے۔ اصل نمبر 10، المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط، کہ اگر کسی امر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے تو جب تک وہ شرط وجود میں نہ آئے تو اس کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے وہ امر معدوم رہے گا، اور جب شرط وجود میں آئے تو اس وقت وہ امر وجود میں آ جائے گا۔ اصل نمبر 11، غیر المرئی اذا كان تبعا للمرئی يعتبر مرئیا برؤیت الاصل، کہ غیر مرئی جو کہ مری کے لیے تبع ہو تو اصل جو کہ مری ہے جس کو مشتری نے دیکھ لیا ہو تو اصل دیکھنے کی وجہ سے غیر مری جو کہ تبع ہے اس میں بھی رؤیت ساقط ہو جائے گی، یعنی غیر مرئی کی رؤیت مرئی کی رؤیت سے کافی ہو جاتی ہے۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا رآه،
إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه، ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده، فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه. یہ باب خیار رؤیت کے بیان میں ہے، اور اگر کسی شخص نے بن دے کے کوئی چیز خریدی تو یہ بے جائز ہے، اور دیکھنے کے بعد اس شخص کو خیار ہوگا، اگر چاہے تو کل ثمن کے عوض خریدیں اور چاہے رد کریں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقد سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مبی مجہول ہے۔ ہماری دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جس کو دیکھا نہ ہو تو دیکھنے کے بعد اس کو خیار ہے، اور اس لیے بھی کہ جہالت عدم رؤیت کی وجہ سے مفضی الی المنازعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مشتری کو پسند نہ ہو تو واپس کر لے گا، لہٰذا یہ جہالت وصف کی مانند ہوئی معین مشار الیہ میں۔ ومن اشترى شیئا لم یرہ، اگر کسی شخص نے بن دے کے کوئی چیز خریدی تو کیا عقد جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ مسئلہ مختلف فی ہے بین الاحناف والشوافع۔ احناف کے ہاں یہ عقد جائز، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ عقد ناجائز ہے، تو دونوں مذاہب کو ہم مع دلائل ذکر کرتے ہیں۔ تو احناف کے ہاں یہ عقد جائز ہے۔ پہلی دلیل احناف کے ہاں من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بن دے کے خریدی تو دیکھنے کے بعد اس کو عقد کے امضاء اور انہا کا اختیار ہوگا، چاہے عقد کو بجمیع الثمن جاری رکھیں اور چاہے ختم کریں۔ یہ پہلی نقلی دلیل ہوئی، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر عدم رؤیت کی وجہ سے اگرچہ جہالت موجود ہے لیکن یہ جہالت مفضی المنازعہ نہیں ہے، بئی طور کہ اگر مشتری کو دیکھنے کے بعد مبی پسند نہ آئے تو عقد کو ختم کریں اور لڑائی کا مسئلہ نہیں بنے گا، لہٰذا یہ جہالت مفضی الی المنازعہ نہ ہونے کی وجہ سے عقد کے لیے مضر نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے سامنے مبی ہو اور مثلا گندم کی ڈیری ہے، بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ڈیری میں آپ کو 1000 درہم کے عوض فروخت کرتا ہوں، اور مشتری اس کو دیکھ رہا ہے اور مشتری رضامندی کا اظہار کرے، تو اس صورت میں اگرچہ مقدار مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جہالت چونکہ مفضی المنازعہ نہیں ہے اس لیے عقد کے لیے مضر نہیں ہے۔ اسی طرح عدم رؤیت کی وجہ سے اگرچہ جہالت ہے لیکن چونکہ وہ مفضی المنازعہ نہیں ہے اس لیے وہ مضر نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل تو ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی بے مت کرو، اس کو فروخت مت کرو، یعنی جو چیز مشتری نہ دے کے تو اس کی بے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہوئی، اور دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر مبی مجہول ہے، کیونکہ مشتری کے علم میں نہیں ہے کہ وہ مبی کیسے ہیں، اوصاف کے اعتبار سے مقدار کیا ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے یہ بے باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جہاں تک پہلی دلیل کی بات ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، تو احناف یہ والی حدیث محمول کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو بائع کی ملکیت میں نہ ہو، اور اس تعویل پر جو دلیل ہے وہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، بسا اوقات کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں ایسے کر سکتا ہوں کہ وہ چیز اس کو بیچوں اور پھر جا کر بازار سے خرید کر لاؤں اور اس کے حوالے کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی بے مت کرو، یعنی جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے
ابھی وہ بازار میں ہے، کسی اور کی مملوک ہے، تو اس کی بے نہ کرو. لہٰذا یہ حدیث جو ہے عدم رؤیت پر محمول نہیں ہے، بلکہ عدم ملک پر محمول ہے کہ جو چیز ملکیت میں نہ ہو اس کی بے جائز نہیں ہے. اور جہاں تک دوسری عقلی دلیل کی بات ہے کہ مبی مجہول ہے، تو یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر مبی میں جہالت ہے، لیکن یہ جہالت چونکہ مفضل المنازع نہیں ہے اس لیے مضر نہیں ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وكذا إذا قال قد رضيت ثم رآه له أن يرده لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها، وثبوت حق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث، ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله قد رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت قبل الرؤية. اور اسی ہی طرح جب مشتری کہیں کہ میں راضی ہوں اور پھر مبی کو دیکھے تو اس کو واپس کرنے کا حق ہوگا، اس لیے کہ خیار رؤیت کے ساتھ معلق ہے اس حدیث کی بنا پر جو ہم پہلے روایت کر چکے ہیں. لہٰذا رؤیت سے پہلے خیار ثابت نہیں ہوگا، اور رؤیت سے پہلے فسخ کے حق کا ثبوت عقد کے لازم نہ ہونے کی حکم کی بنا پر ہے، نہ کہ مقتضی حدیث سے. اور اس لیے کہ کسی چیز کے اوصاف معلوم ہونے سے پہلے رضا متحقق نہیں ہوتا، لہذا مشتری کے رضیتو کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا رؤیت سے پہلے، برخلاف ردتو کہنے کے رؤیت سے پہلے. اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں بطور تمہید سمجھیے جن کو ہم اصول میں بھی بیان کر چکے ہیں. پہلی بات یہ کہ اسقاط الشیء قبل وجودہ باطل، کہ وجود میں آنے سے پہلے کسی چیز کو ساقط کرنا یہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط، کہ جس امر کو شرط کے ساتھ معلق کیا جائے تو قبل وجود شرط وہ چیز کل معدوم ہوتی ہے، معدوم کی مانند ہوتی ہے. تو ابھی آتے ہیں عبارت کی طرف. مشتری نے بائع سے کہا کہ مبی جیسے کیسے بھی ہے مجھے قبول ہے، تو کیا اس کے اس کہنے کی وجہ سے خیار رؤیت ساقط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشتری کے اس قول کی وجہ سے خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث مبارک میں خیار کو رؤیت کے ساتھ معلق کیا ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، تو اس خیار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت پر معلق کیا ہے کہ جب دیکھے گا تو اس کے بعد اس کو خیار ثابت ہوگا. تو قبل الرؤیت خیار جو ہے وہ معدوم ہے، جیسے کہ ہم بیان کر چکے. تو جب معدوم ہے، معدوم چیز کے اسقاط باطل ہے، تو اس لیے رضیتو کہنے کی وجہ سے خیار ساقط نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک وجود میں ہی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ مشتری کو قبل الرؤیا فسخ کا حق حاصل ہوتا ہے. تو اعتراض ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مبی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو خیار حاصل نہیں ہے. جب خیار حاصل نہیں ہے تو خیار حاصل ہونے سے پہلے اس کو فسخ کا حق نہیں ہونا چاہیے، اور حالانکہ یہاں پر تو فسخ کا حق حاصل ہے. تو صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو فسخ کا حق ہے یہ حدیث جس میں خیار کو رؤیت پر معلق کیا ہے اس حدیث کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے مشتری کو یہ خیار حاصل ہے فسخ کرنے کا کہ عقد خیار رؤیت کی وجہ سے لازم نہیں ہوا. تو قبل اللزوم مشتری کو عقد فسخ کرنے کا حق ہے، نہ کہ مقتضی حدیث کی وجہ سے جس میں خیار کو رؤیت کے ساتھ معلق کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مشتری نے جو یہ کہا ہے کہ رضیتو، تو یہ مکمل رضا ہے، یہ کسی چیز کے اوصاف کو جاننے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اوصاف جاننے سے پہلے رضامندی مکمل طور پر حاصل ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور اوصاف کا علم رؤیت سے ہوتا ہے، لہذا رؤیت سے پہلے مشتری کا یہ کہنا کہ میں راضی ہوں اس کی اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ اگر وہ رضیتو کے بجائے ردتو کا قول استعمال کریں
تو ردت کسی چیز کی تردید کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس چیز کو دیکھیں یا اس چیز کے اوصاف معلوم ہو، بلکہ صرف تردید کرنے سے وہ چیز رد ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔